اب یہ علمی کارواں علماء اور اسکالر سے بڑھ کے اساتذہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تک میں لوگوں سے گزارش کرتا رہا وقت کی پابندی کی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اساتذہ سے یہ گزارش نہیں کی جاتی، کیونکہ اساتذہ خود چیزوں کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو ان سے گزارش کرنا چیمانہ دارد۔ اب اس محفل میں ہمارے بڑے ہی محترم مکرم ادیب، شاعر، سخنور اور علم و عرفان سے تعلق رکھنے والے، تصوف سے تعلق رکھنے والے، اسلام اور سنیت کے ہمدرد ڈاکٹر ظفر انصاری ظفر صاحب، آپ سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ آئیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر ظفر انصاری ظفر، الہ آباد یونیورسٹی الہ آباد۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت اور دیگر حضرات، افضل مصباحی صاحب اور میرے بہت ہی عزیز دوست یہ ذیشان صاحب سے میری پہلی ملاقات جینی میں ہوئی تھی، اور میں نے ان کی تحریر پڑھی تو مجھے لگا کہ کوئی وہ معمر شخصیت ان کی ہوگی، اور جب یہ مل کر چلے گئے تو ہمارے ایک دوست تھے وہ بھی مصباحی، اور وہ امتیاز صاحب، ڈاکٹر امتیاز، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک بار آپ ذیشان صاحب سے ملاقات کروائیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کل آئے ہوئے تھے وہ ذیشان صاحب ہی تھے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی میں تو بہت حیرت میں رہا کہ وہ جو ان کی تحریر ہے، تحریر پڑھ کر جیسے علامہ شبلی نعمانی کو مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر پڑھ کر جو حیرت ہوئی تھی، وہی حیرت مجھے ان کی تحریر پڑھ کر ہوئی۔ اور یہ جو یوں ہی یہ ان کے سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے غائبانہ بھی یہ بات کرتا رہا ہوں۔ تو حضرت کی موجودگی میں میں کچھ کلام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ دعا کریں۔ سب سے پہلے جو ہے میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، اس لیے جہالت کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس بڑی شخصیت کے بارے میں وہ میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ میری حیثیت نہیں ہے وہ ان پر میں کچھ کلام کروں۔ ابھی رفعت صاحب جو ہے وہ ان کا کلام سنا رہے تھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس پر زیادہ تنقید لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ جب یہ کلام سنا رہے تھے، چونکہ یہ جو شاعری کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ وہ حال کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قال کا معاملہ ہے۔ شاعر جہاں پہنچ کر یا جو شعر آپ سنتے ہیں، اور ایک شعر کا جو اس کے اثرات ہے وہ مختلف لوگوں پہ وہ مختلف طرح سے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے حالی نے شعر کے معیار پر انہوں نے جو بات کی، تو اس میں کہا کہ بھائی ایک شعر ہے وہ جیسے غالب ہے، تو غالب کا جو شعر جو بہت ہی فکر رکھنے والا شخص ہے تو وہ دوسرا شعر انتخاب کرے گا، اور ذرا کم جو اس کی شخصیت ایسی نہیں تو وہ عشق نے غالب نے کما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، یہ شعر نہیں تو لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اور یہ جو ہے بہت تصوف سے شغف رکھنے والا، یا تصوف سے جس کی یا حکمت سے فلسفہ سے جس کا تعلق ہے، تو وہ یہ شعر اس طرح کا شعر وہ منتخب کرے گا۔ تو ابھی یہاں جب سے میں آیا، بلکہ آنے سے پہلے یہ آپ سے رفعت صاحب سے میری ملاقات جامعہ میں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہے نا، اور اس وقت میں وہ اصطلاحات
की डिक्शनरी बन रही थी, तो उसमें इनके साथ मैं भी काम कर रहा था। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि चलिए आप भी इलाहाबाद आकर यहाँ जो मैं यहाँ से मेरी वाबस्तगी हुई और यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि सब लोग जो है एक यहाँ पूरा काफिला यहाँ तैयार है जो इल्मी अदबी काम करने में मसरूफ़ है। और इन लोगों की सोहबत में मैंने भी कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया। पहले भी कुछ लिखता था, लेकिन इस किताब में चंद मकालात ऐसे हैं जो मेरी नज़र में अच्छे मकालात हैं। सब वो मकालात जो है वो यही का फैज़ान उसको समझना चाहिए उनको। और वो सारे जो है ना उन्वान यहीं से मिले और वो सारे जो है तसव्वुफ़ पे है। अब ये हमारे वो अजीज़ साहब पे PhD कर रहे हैं हजरत पे, उन्होंने अभी जो है ये उनके कसीदे पे बात की है और उन्होंने 4-5 उसके अज्जा पर गुफ्तगू की। तो दरअसल आप खुद जानते होंगे, लेकिन कसीदा जो वो हैत के अतबार से कसीदा दो तरह का होता है। एक कसीदा है वो तमहीदिया है और दूसरा जो कसीदा होता है वो खिताबिया। तो तमहीदिया जो है उसमें उसके 4 या 5 अज्जा, जैसे तशबीब है ना, तशबीब, उसके बाद क्या है गुरेज, उसके बाद मदह, उसके बाद वो हुस्न तलब कुछ लोग कहते हैं, उसके बाद दुआ। जैसे गालिब ने वो आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक साहूकार। और दुआ पर ख़त्म किया जाता है कसीदे को। तो दुआ पे ख़त्म किया कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। अब उन्होंने ये हुलू है। फिर दूसरी बात है, अभी किसी साहब ने ये बात की, वो मोहसिन काकरवी की जो है वो नात है, हाँ, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। मैं इसको कोर्स में पढ़ा रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कसीदा मैं ही पढ़ाता हूँ, MA में भी और BA में भी। तो समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सवा गंगा जल। और इस पे हसन अस्करी साहब ने वो एक मकाला लिखा है जो उम्मे हानी अशरफ की किताब में ये मकाला मौजूद है। ये हसन अस्करी साहब हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और इनकी तनकीद बहुत ही ख़ासकर जदीद दौर की तनकीद है, जो जदीदियत के दौर की तनकीद है, उसमें उनकी तनकीद को एतबार हासिल है। लेकिन ये जो समते काशी से चला जानिब मोहसिन काकरवी की वो कसीदा निगारी पर जो उन्होंने इसमें मकाले लिखा है, तो इससे बड़ी मायूसी हुई मुझे ख़ास करके। उन्होंने मोहसिन काकरवी की जो है वो कसीदा निगारी पर कोई गुफ्तगू, उन्होंने पूरा का पूरा जो है ज़ोर है या अपनी क़ुव्वत है वो हाली को जो है ठिकाने लगाने में उन्होंने सर और ये क्या वो मफलर वाले मुल्ला ये वो कहकर उन्होंने, लेकिन जो उस कसीदे के महासिन पर जो गुफ्तगू करनी चाहिए थी उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। पहला ही शेर है ये, समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। और इसमें ये देखिए, ये शेर में शायर ने 2 शहरों का जिक्र किया है, एक काशी और दूसरा जो है मथुरा। अब काशी और मथुरा 2 शहरों का जिक्र क्यों हुआ? इसलिए कि एक काशी है, काशी इल्म के लिए मशहूर है, और मथुरा है वो इश्क के लिए मशहूर है। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। अब इल्म के शहर से बादल
عشق کے شہر کی طرف چلا ہے۔ جیسے وہ حافظ کا شعر ہے، اگر ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را۔ اب اس میں دو شہروں کا ذکر آیا ہے، سمرقند اور بخارا کا۔ یہ دونوں شہر ہیں، یہ دونوں جو شہر ہیں وہ علم کے لیے مشہور ہے، لیکن ایک معشوق کے کالے دل پر جو ہے علم کے شہر کو، اس لیے کہ دراصل اصل علم جو ہے وہ عرفان ہے، اور عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک عشق نہ ہو۔ عشق سے عرفان حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اس عشق کا دوسرا نام عرفان ہے۔ اسی لیے کبیر نے کہا کہ پوتھی پڑھی پڑھی جگمواں پنڈت بھیا نہ کوئے، ڈھائی آخر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ جو ڈھائی آخر جس نے پریم کا پڑھا ہے وہی اصل میں پنڈت ہے۔ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے تو نماز کوئی کام کی نماز تو ہے نہیں۔ آپ لوگ مفتی آپ تو جانتے ہوں گے کہ جب تک عشق نہ ہو، محبت نہ ہو، کوئی بھی کام جو ہے وہ، اور خاص کر کے جو ہے علم عرفان کا معاملہ ہے وہ عشق کے بغیر جو ہے۔ اور آپ جو ہے عزیز صفی پوری کا کلام آپ پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے کلام میں، پورے کلام میں دیکھے کہ عشق ایک لفظ ہے، عشق ہے نا۔ جگر نے کہا ہے کہ ایک لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ تو ان کے پورے کلام میں نے جیسا مطالعہ کیا ہے، مجھے میں نے جو میں جو اپنی سمجھ کے مطابق میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی پوری شاعری جو ہے وہ عشق ہے، عشق کے گرد چکر کاٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عشق کے جو معاملات کو انہوں نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے، اور جو ہے وہ جو حسن یوسف پر وہ جس حسن کو ترجیح دے رہے ہیں، وہاں آپ کو یہ دیکھنا کہ عاشق کا جو معشوق کون ہے، حسن یوسف پر کس کے حسن کو ترجیح دیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے بعد جو ہے نا سب سے محترم اگر کسی کی شخصیت ہے تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ خسرو نے کہا ہے، اے چہرے زیبائے تو رشک بتانے حاضری، ہر چند وصفت می کنم از حسن تو زیبا تری، بسیار خوباں دیدایم لیکن تو چیزیں دیگری۔ تو خسرو کے ہاں بھی، جو خسرو کے یہاں سے جو روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس میں جو عشق ہے، عشق وہاں جو عرفان کی منزل ہے وہاں، اور وہ ہماری صوفیانہ شاعری کی روایت میں جو ہے وہ عشق جو ہے، عشق و عرفان کی جو ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ عزیز صفی پوری، حضرت عزیز صفی پوری کی شاعری ہے۔ اور ابھی ہمارے فاضل مقالہ نگاروں نے بہت اچھے مقالے سنائے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ہمارے رفعت صاحب نے جو کلام سنایا، کلام سنا کر وہ کلام میں جو بات ہوتی ہے، اصل تو شاعری سننے کی چیز ہے، اس پر جو ہے اہل مدرسہ بیٹھے شرح آگہی لکھنے، کوئی پوچھتا ہم سے درد ہم نے جھیلے تھے۔ یہ جو ہے اہل مدرسہ کا کام تھوڑی ہے، یہ تو اہل دل کا کام ہے، اور چونکہ وہ عشق کی بات لکھ رہے ہیں تو جس کے دل پر کچھ گزرا ہی نہیں ہے وہ کیا وہ شاعری کو سمجھے گا۔ بہرحال آپ لوگوں نے بہت اچھے مقالے پڑھے، اور اس کتاب میں تو موجود ہی ہے۔ پھر جو ہے اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔